جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، آپ کے ساتھ میرے ٹیلی فون پہ بھی بات ہوئی. اس سے پہلے میں نے اس کو چونکہ پارلیمنٹ اجلاس تھا ہمارا، اس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ ریزولوشن کون لایا، کیا ہوا. لیکن چونکہ وہ ریزولوشن میں نے اس کو پٹ نہیں کیا، میں نے اس کو رہنے دیا. یہ میں نے آئیز اور نوز نہیں کرا. بہت مہربانی جی. جناب اسپیکر، میں ایک آپ کو پتہ ہے اور آپ بھی اس وقت اس ہاؤس کے ممبر تھے. ہاؤس میں ایک تقریر میں ایک بات کرنا اور بات ہو، پریکٹیکل دوسری بات ہوتی ہے. احتجاج کا حق یہ ہمارے پارلیمانی روایات ہے کہ اس کا اس ہاؤس میں ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہے جب میں اس پوزیشن پہ تھا تو نوید قمر صاحب جو کہ بہت ہی پارلیمانی اس پہ یقین کرتے ہیں، وہ بھی اس ڈائس پہ آیا تھا. آپ کے نالج میں ہے، آپ کے اس ڈائس ادھر آیا قمر صاحب کبھی سیڑھیوں سے اوپر نہیں آئے. وہ ادھر آئے تھے ادھر. اور ایک سابق پرائم منسٹر اس نے جو لب و لہجہ استعمال کیا تھا وہ بھی آپ کے نالج میں ہے، اور اس طرح ہم نے بڑا برداشت کیا ہے. میں بالکل آپ کا متعارف ہوں کہ آپ جو، لیکن کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے جب پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی بھی ہوتا ہے تو وہ طریقوں سے اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب اسپیکر، محمود خان اچکزئی یعنی آپ کا ہمیشہ الہی رہا ہے. جمہوریت کے لیے اس کی آواز ایک توانا آواز ہے. اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کی ہے، اور جب بھی اس نے سمجھایا اس نے جمہوریت کے لیے اپنی بھرپور جدوجہد ادا کیا ہے. ہم اپنی طرف سے محمود اچکزئی کی اس پولیٹیکل اور جمہوریت کے لیے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس کو ہم میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادھر بیٹھے ہیں ہمارے دو دوست بیٹھے ہیں، کل اس نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے اوپر سوچا جا سکتا ہے. میں نام میں بھول گیا ہوں، بیرسٹر صاحب کیا، اچھا بیرسٹر عقیل صاحب ہے. ہاتھ کھڑا کریں، کس نے یہ بات کی تھی؟ ہاتھ کھڑا دیکھیں، یہ بیٹھے ہوئے. جی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس نے کس کیپیسٹی پہ بات کی. سب سے پہلے تو غیر جمہوری اور غیر جمہوری انہوں نے اپنایا ہے، حکومت کے ایک نمائندے نے اپنایا ہے کہ ایک صوبے میں ایک جمہوری جو سب سے زیادہ ووٹ لے چکے ہیں، جو ادھر سب سے زیادہ پولیٹیکل پارٹی جو سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے، پارلیمانی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج کے اوپر سوچا جا سکتا ہے. یہ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ بھی غلط فہمی میں رہے ہیں. یہ یاد رکھیں، اس طرح نہیں ہے. دیکھیں، ہم اپنا جمہوری جدوجہد بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، اپنا اسٹرگل بھی کریں گے. آپ کیوں کہیں نہیں بولتے؟ آپ نے خیبر پختونخوا کے ساتھ جو 17 ماہ کا سلوک رکھا ہے، ابھی تک آپ نے نیٹ ہائیڈل پرافٹ نہیں دے رہے. ابھی تک آپ جو NFC ایوارڈ کے مطابق اس کے شیئر ہے وہ نہیں دے رہے. ابھی تک چیف منسٹر جو ایک صوبے کا نمائندہ ہے، 3.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، اس کو جو رسوا کر کے ایک SHO سے جو ہے نا اس کو آئیڈیالہ جہد کے سامنے رکھوا رہے. آپ کیا میسج دے رہے؟ جناب اسپیکر، آپ کے نالج میں ہے کہ ہم نے ایک قومی جرگہ کیا. اس قومی جرگے میں مسلم لیگ، پیپل پارٹی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی تھی. اس میں متفقہ ایک ریزولوشن پاس ہوا. صرف تحریک انصاف نے نہیں کیا، اس میں جتنی پولیٹیکل پارٹی سب نے کیا. آج تک ایک منسٹر بتائیں کہ اس کی کسی ایک اعلامیے ایک پوائنٹ پہ جو ہے نا عمل درآمد ہوا ہو، بلکہ اس کی تصدیق کی جا رہی ہے. ایک صوبے کی عوام کی اب تصدیق کر رہے ہیں، آپ خیبر پختونخوا کی عوام کی تصدیق کر رہے ہیں. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس موقع پہ میں یہ بھی پروٹیسٹ کرتا ہوں کہ اگر اس قسم کی حکومت سوچ رہی کسی طور پر صوبے میں گورنر راج کی، تو آپ یاد رکھیں جو کرنا ہے کرے، لیکن پھر اس کی جو پولیٹیکل ریپرکشن ہوں گی وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پھر آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. جی شکریہ. میں لاء منسٹر صاحب آپ کو دیتا ہوں، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تب بھی غلط تھا تو یہ آج بھی غلط ہے. ہم لوگ کچھ سینسبلی چلیں، ہم لوگ عوام کے ایشوز کو دیکھیں، ہم لوگ بیٹھیں. میں پھر سے کہتا ہوں، میں آپ کو اور حکومت کو بٹھانے کو تیار ہوں ملک کی بہتری کے لیے. سیاست ایک دن آئے گی ہم ریٹائر ہو جائیں گے، تو کیا یہ تعلق آپ کا میرا ختم ہو جائے گا، یا ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ہم نے روایت بھی رکھنی ہے، ہم نے رواداری بھی رکھنی ہے، ہم نے تعلق بھی رکھنا ہے.
اور ملک کے لیے بہتری کے لیے کریں. تو اس لیے 2 wrongs do not make a right. Let us unite together for the sake of the country.